Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لاعم صدق الله العلی العظیم۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب و بعید سب پر حدود اللہ تعالیٰ جاری کرو اور خبردار اللہ کا حکم یعنی حد جاری کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہارے آڑے نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جب تم حد کو قائم کرنے لگو تو اس چیز کے اندر امتیاز کو روا نہ رکھو کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے، یعنی نہ اس چیز کو دیکھو کہ یہ امیر ہے اس پر حد جو ہے وہ جاری کی جائے یا جاری نہ کی جائے، یا یہ غریب ہے وہ اس کو حد شرعی اس پر جاری کر دی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس نقطے کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اس میں یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ یہ قریب ہے یا بعید ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو اور یہ اس پر ہچکچائے یا اسے گھبراہٹ محسوس ہو یا اس پہ کوئی خوف وغیرہ طاری ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا کوئی بھتیجا ہے یا بانجا ہے یا اسی طرح اس کی کوئی حقیقی اولاد ہو۔ جب اس نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سزا دے دینی چاہیے، یعنی اس کے اندر انسان پیچھے نہ ہٹے، چاہے قریبی رشتہ دار ہو یا چاہے دور کا رشتہ دار ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشیاں اور راحت عطا فرمائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دل کا جو سرور ہے، چین ہے، وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مزید اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ پریشان نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آپ کو یہ اس چیز پر آمادہ کرے یا آپ کو بار بار اس چیز کی تلقین کرے کہ دیکھیں یہ تو آپ کی حقیقی اولاد ہے یا یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں، آپ ان پر حد کیوں جاری کر رہے ہیں۔ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی آپ پرواہ نہ کیجئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اندر وہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی امنڈ آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کے مسلط ہونے کا وہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں چاہے وہ قریب کے ہوں چاہے بعید کے لوگ ہوں، یعنی اپنے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر رہے ہوں تو حدود شرعی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ملامت کرنے والا ملامت کر رہا ہے تو اس کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا آپ جو ہے خیال یا تصور دل میں پیدا نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر فیصلہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، آپ کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے اور آپ کی آخرت بھی اللہ بنائیں گے۔ جیسے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ صحابہ اکرام کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود شرعی کو پائے تکمیل تک پہنچایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کے جو ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو بھی وہ حدود قائم کرنے میں سستی نہیں بھرتی، بلکہ ہمیشہ اس چیز کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حدود ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں میں اجاگر کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی حد الامکان کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.